الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے اکثر حصہ نکل گیا، لیکن میں اپنی حالت کے بارے میں غور کروں کہ میں اپنے رب سے کتنا قریب ہوا اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ میرے دل میں کتنا گر کر گیا۔ کئی رمضان گزر گئے، رمضان کے گزرنے سے یا نیک گھڑیوں کے آنے سے ہدایت نہیں ملتی۔ یاد رکھو، ہدایت کے ملنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اور چیز۔ ہدایت کے اسباب تو بہت ہیں، ہدایت کے اسباب تو بے پناہ ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، لیکن ان راستوں تک پہنچنا یہ بڑا مسئلہ۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے انسانوں کے نہیں، مخلوقات کے سانسوں کے برابر ہے۔ انسان، ایک آدمی اپنی زندگی میں کتنی سانس لے گا؟ پوری دنیا کے آدمی کتنے سانس لیں گے؟ اور پورے جانور کتنے سانس لیں گے؟ مخلوقات کے سانسوں کے برابر اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن اس میں سے ایک بھی میرے پاس ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ نیک ساعتوں سے انسان نیک نہیں بنتا۔ میں نے جو آیت پڑھی اسی کا میں آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں گا، لیکن میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نیک بنوں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سب نیک بنے۔ یا بم اوران یا بم جستجوی میکنم، حاصل شود یا نشود آرزوی میکنم۔ آج میں پڑھ رہا تھا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تب سے میرے دل میں اس کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ دلوں کو بدلنے والی، دلوں کو گرمانے والی، دلوں کو جگانے والی یہ اشعار کہ اللہ تک میں پہنچ پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچ پا رہا ہوں۔ جستجوے میکنم، تلاش تو کرتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے اللہ تک پہنچ جاؤں۔ میری زندگی کے 60 سال گزر جائیں، حاصل شود یا نا شود آرزوے میکنم، وہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے اس کی تمنا لیے ہوئے گھومتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اپنے دل میں سے آج ایک غلط فہمی کو دور کریں کہ اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے، پہنچ جانے کے بعد آسان ہے۔ اللہ تک پہنچ جانے کے بعد پھر آگے کا کام آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ اس غلط فہمی نہ رہے کہ بہت آسان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، ارے سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں کہہ رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، خدا کی اطاعت اور نماز پڑھنا، اللہ کی 100% فرما برداری کرنا بڑا بھاری کام ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن جب آدمی کے دل میں ایک مرتبہ اللہ بیٹھ جائے پھر نہایت آسان ہے بٹھانا اللہ کو اپنے دل میں، یہی سب سے بڑا کام ہے ہمارا۔ موج مستیوں میں، آرام اور راحتوں میں خدا تعالیٰ نہیں ملا کرتا، یاد رکھیے۔ بہت کچھ کھویا ہے ہمارے بڑوں نے، بہت کچھ قربان کیا ہے۔ حیرت جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی، اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرہ حج میں گئے ہیں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کے پیدائش کے اس گھر کو، اس لائبریری کو دیکھا ہے جو باب السلام کے بالکل سامنے ہے۔ قربان جائیے، ایک مرتبہ جب اللہ کے نام پر اپنے گھر کو قربان کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے آئے ہیں، زمین کا ہر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کے لیے چاہے جتنا چاہے وہ ان کو دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے لیے جس کو قربان کیا ہے، جس راستے سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے میں آپ کا یہ مکان تھا، آپ نے اپنے مکان کو اس طریقے سے ہٹا کے ایک طرف ہٹ کے باب الفتح سے داخل ہوئے، مستقل ایک نیا دروازہ بیت اللہ کا، بیت الحرام میں ایک نیا دروازہ بنا باب الفتح۔ باب الفتح اور باب السلام قریب قریب میں ہیں، لیکن وہ تو وہاں قریب میں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، آپ کا گھر اور وہ راستہ بالکل قریب پہ تھا۔ آپ نے آنکھ اٹھا کر اپنے اس گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا جس گھر کو اللہ کے نام پر قربان کیا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد بہت سے صحابہ تشریف لائے، ہمارے اس گھر کو دلا دو ہمیں دوبارہ، جس گھر کو تم نے اللہ کے لیے چھوڑا ہے اس کو چھوڑے رکھ۔ ہم سمجھتے ہیں آسانی سے خدا تک پہنچ جائیں گے، ای خیالست و محالست و جنوست، یہ خامخواہ کی بیوقوف بنے کی بات ہے جو تمہیں یہ کہتا ہے بالکل غلط کہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری کام ہے یہ، ابتدا میں بہت بھاری، نکل جانے کے بعد، اللہ تک پہنچ جانے کے بعد پھر کہہ رہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جس کے دل میں ایک مرتبہ اللہ کا استحضار آ جائے اس کے لیے نہایت آسان ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ، اب ذرا غور کریں، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اللہ کو پانے کے لیے، اور ہم نے کیا کیا ہے۔ ہماری باتیں تو پیغمبروں سے بھی بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے کام بلیوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ میرے دل میں ایک درد ہے، سب سے پہلے میں اپنے لیے، اللہ مجھے بھی سمجھائے، آپ کو بھی سمجھائے، بہت کچھ آپ کو دینا پڑے گا، اللہ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا، تو جا کر اللہ ملے گا۔ ایسے چلتے پھرتے اپنی خواہشات کی تکمیلوں کے ساتھ خدا تعالیٰ ہمیں مل جائے، خدا تعالیٰ اتنا سستا نہیں ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالی، بار بار اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، اپنے دلوں میں بٹھاؤ اس کو، تمہیں کچھ دینا ہے، جب تک تم اللہ کو کچھ نہیں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا بھی نہیں دے گا۔ دنیا بے پناہ دے گا، بغیر مانگے دے گا، بغیر سوچے دے گا، بغیر تصور کے دے دے گا، لیکن یہ بات نہیں دے گا۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ
اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، اپنی چھت کے اوپر دوڑنے کی آواز آئی، سپاہیوں کو کہا کون دوڑ رہا ہے چھت پر؟ پکڑ کے لاؤ اس کو، پکڑ کے لائے اس کو، پوچھا کون ہے تو بھائی؟ یا حکمران تمہارا دوست۔ کیا کہہ رہا؟ انسیت پیدا کرتا ہے، انسیت، آپ کا دشمن تھا تو پہلے سے وہ گھبرا جائے گا۔ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا دوست، ارے میں تو تجھے جانتا بھی نہیں۔ تو کہا کہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ادھر اس سرائے میں رہنے آیا ہو، رات گزارنے۔ ارے یہ سرائے ہے یعنی ہوٹل، ٹھہرنے کی جگہ۔ تو کہا کہ اس محل میں آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے ابا۔ آپ کے ابا سے پہلے کون رہتا تھا؟ میرے دادا۔ آپ کے بعد کون رہے گا؟ میرا بیٹا۔ تو یہ محل سرائے نہیں ہے تو کیا ہے یہ؟ پھر پوچھا کیا کر رہا ہے اوپر؟ کیوں آیا تھا اوپر؟ ٹھہرنا تو ٹھیک ہے کہ میرا اونٹ گم گیا۔ ارے اللہ کے بندے تیرا اونٹ گم گیا تو جنگل میں یا اونٹ چھت پر؟ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں اونٹ کو بھی چھت پر چڑھا تو وہ بیچارہ اونٹ تلاش کرنے والا۔ حیرت، دل میں نرمی ہے، دیکھیے دل میں ایک طرح کی نرمی، وہ نرمی چاہیے خدا کو۔ ہر وقت جوش میں، جس طرح موبائل فلائٹ موڈ پر رہتا ہے تو یہ آدمی بھی غصے کے موڈ میں رہتا ہے۔ کبھی اس کو کبھی کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ہنستا ہی نہیں۔ ارے تیری ماں کا واسطہ ایک مرتبہ کم سے کم ہنس لے، ہنستا ہی نہیں۔ دل میں نرمی ہے، اللہ تعالیٰ موجود۔ اس نے کہا نہیں اونٹ یہاں تلاش تو کر رہا ہے اللہ کے بندے۔ تو اس نے کہا وہ حضرت ابراہیم بن ادھم کے دل میں کب سے اللہ کی تمنا تھی، اسی طرح اللہ میں، جیسے ہم کو بھی تمنا ہے، ہر آدمی مسلمان کو تمنا ہے کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ میں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس آدمی نے کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم بن ادھم کو، خفت بر تخت شاہی نازنین، خفت بر تخت شاہی نازنین، ناز و نعمت والے شاہی محل کے تخت پر تم سوئے ہوئے ہو، وہ کوئی چویا بن خدائے بے، اللہ رب العزت جس کا کوئی قرین نہیں ہے، چویا بن خدائے بے قرین، اور تم پوچھتے ہو، لوگوں کو پوچھتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ کو کیسے پاؤں؟ جس اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے اس اللہ کو میں کیسے پاؤں؟ سوئے تو کہاں تخت پر۔ جس طرح یہ اونٹ ان چھت کے اوپر نہیں مل سکتا ہے، اسی طرح خدا بھی تمہیں اس تخت پر نہیں مل سکتا ہے۔ ہاں چھوڑو اس کو، خواہشات کو چھوڑو۔ میں پڑھتا ہوں قرآن شریف، ہماری حالت بھی ذرا غور کریں، ہماری حالت، اللہ مجھے بھی معاف کرے، ایسی حالت ہے۔ مجھے موبائل سے اتنی انسیت ہے، اتنا لگاؤ اتنا لگاؤ اتنا لگاؤ ہے، اگر اس کی مثال دی جائے حصی، خدا کے دربار میں پہنچ جاؤں، خدا تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل جائے اور میری موبائل کی رنگ بج جائے، میں اللہ سے بات کرنے کو چھوڑ کر اس موبائل سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، خدا کو سائڈ پر رکھ دوں گا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ قرآن شریف پڑھنے والا گویا کہ اللہ سے بات کر رہا ہے،
میں نے کتنی راتیں ایسی گزاری ہیں کہ موبائل کو سونے کے لیے دو، میں موبائل سائلنٹ یا بند یا سوئچ آف یا فلائٹ موڈ. میں نے کتنی راتیں ایسی گزاری ہے. کون سی لیلۃ القدر کی کون سی ایسی رات گزاری ہے جس میں میں نے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیا ہو کہ آج کی رات میں اس موبائل کی ایک بھی چیز خدا تعالیٰ کے درمیان میں آج سمجھتا ہوں، نہ اس کو دیکھ سکتا ہوں نہ اس کو کھول سکتا ہوں. میں اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتا کہ مجھے ان چیزوں کے بغیر رہا نہیں جاتا. خدا تعالیٰ مل جائے گا. الا ان سے پھر سے یاد رکھو، الا ان صلات اللہ غالیہ، نہیں ہے اتنا آسان اللہ تعالیٰ. تمہیں کچھ چھوڑنا ہے، کچھ چھوڑنا ہے. بزرگوں نے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ اس تخت شاہی کو چھوڑ کر اپنی گودڑی پہن کر 30 سال تک ایسے بیابان جنگلوں میں گزارے ہیں، تب جا کر خدا ان کو ملا. ہم جتنے بزرگوں کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، خواجہ معین الدین چشتی ہو یا کوئی بھی ہو، جا کے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کیا کیا حالات سے مقابلہ کیا ہے، کیسی کیسی جگہوں کی مٹی انہوں نے چھانی ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کو ملا ہے. اتنا آسان ہے. دیکھیے اب ہماری حالت پر یہ تو ہو گیا. قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس کو نہیں ملتا. ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں، ہمارے دل کی کیا حالت ہے. ان بزرگوں نے 30 سال تک مجھے آدھے گھنٹے کسی تعلیم میں بیٹھنا ہے، تفسیر میں بیٹھنا ہے، تو میرے لیے درد سر ہے. خدا تعالیٰ ملے گا. تمہارے وہ آزار خدا سے ملنے کے لیے دوسرے آزار ہیں. دلوں کے اندر تغیر اور تبدیلی جب تک میں نے ارادہ نہیں کیا کبھی نہیں ہو سکتا. اجتماعات میں گئے، آپ غور کرو، اجتماعات میں جانے کے بعد اجتماع کی مجلس میں ایک مجلس میں نے اس مجلس کی منتہا جہاں ختم ہو رہی ہے، لاسٹ ہے، وہاں بیٹھا ہوں، اور ایک اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ایک تنہا موبائل بند کر کے اکیلا 2 پیروں پر کھڑے ہو کر اس بات کو سنتا ہوں. تمہارے ان تینوں سنوں میں فرق ہے. یہ کنارے پر بیٹھ کر سننے والا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس کا دل وہاں لٹکا ہی نہیں، وہ کہیں اور لٹک رہا ہے. دیکھیے سنیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. جس دل کے اندر خواہشات کا اتباع ہو، خواہشات مجھے ایسا کرنا ہے، نماز بھی مجھے میری مرضی کی پڑھنی ہے، یہ خواہشات، ایسے لوگوں کو کبھی اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے. قرآن شریف میں افرائیت الذی من اتبع ہواہ، افرائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. قرآن شریف کے 25ویں پارے کی سورہ جاثیہ کی یہ آیت ہے، جا کے پڑھ لو. آپ نے دیکھا اسی شخص کو جس کا کام خواہشات کی اتباع ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اس کی کان پر تھپا مار دیتے ہیں، مہر مار دیتے ہیں. کان اچھی بات سننے کے عادی نہیں ہوں گے، ان کو اچھی بات سے نفرت ہوگی. وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی.
کہ ہر چیز، ہر بڑی چیز سے ان کو نفرت ہونے لگی. ایسے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ایسے خواہشات کی اتباع کرنے والوں کی ایک بھی نہ سننا، یہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گے. ہاں ہمارے درمیان میں بھی ایسے لوگ ہیں. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جو شریعت دی ہے اس شریعت کا اتباع کرو. ایسے خواہشات کے غلام لوگوں کی اتباع نہ کرو. اپنی مسجدوں میں اگر تم نے ان کا اتباع کیا، یہ لوگ تمہیں سنتوں سے دور لے جا کر خدا کی نافرمانی پر تمہیں لگا دیں گے. اس لیے اپنی سنتوں، اپنی مسجدوں میں سنتوں کے علاوہ کسی اور آدمی کی خواہش کرنے والا ایسے لوگوں کی بات کو نہ سنو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری نماز، تمہاری تراویح، تمہارا روزہ، ہر چیز تمہاری مسجد سے نکلنے والی ہر چیز سنت کے مطابق ہونی چاہیے. سنت کے خلاف کی رائے دینے والوں کی بات نہ سنو ورنہ وہ تمہیں گمراہ کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز دنیا کی محبت. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. ہر چیز میں دنیا. مصلی پر محراب میں کھڑا تھا پوری دعا میں اللہ دنیا دنیا، کھڑے ہو کر جب جانے لگا یا اللہ تھوڑا سا دین بھی دے دے. یہ ہماری دعا کی حالت ہے. طبع اللہ علی قلوبہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا مانگنے بھی سکھایا ہے. اللہم انی علی دینی بالدنیا. یا اللہ میرے دین کے اوپر مجھے جتنی دنیا کی ضرورت ہے اس دنیا کو مجھے عطا فرما کر میرے دین کے اوپر مجھے مددگار بنا. یہ ہے مانگنے کا طریقہ. دین مانگو پھر دنیا اس کی سپورٹ کے لیے مانگو. مانگا دنیا نہیں، دنیا ہی مانگی لیکن طریقہ مانگنے کا دین ہے کہ دین مانگ رہا ہوں اسی کے مطابق دین پر چلنے کے لیے مجھے دنیا بھی چاہیے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے پیسے بھی چاہیے، حج پڑھنے کے لیے پیسے بھی چاہیے، عمرہ جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے اس کے لیے پیسے بھی چاہیے. تو وہ پیسے مجھے اس لیے دے کہ میرے دین کے اوپر میں مددگار بنوں. اس لیے دوستو میں سچے دل سے کہتا ہوں، اللہ کے لیے کہتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے لیے کہتا ہوں اللہ مجھے دے. اگر یہ جو باقی راتیں ہیں ہم عہد کریں ایسے طریقے سے ان راتوں کو گزاریں گے کہ ہم ایک آم کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے. 10 دن کا میں نے اعتکاف نہیں کیا ہے تو کیا گھروں میں سالوں سال کا اعتکاف کر کے بیٹھے رہو گے؟ 50 سال سے گھر کا اعتکاف کیے ہوئے ہو، ایک دن تمہیں مسجد کے اعتکاف کرنے سے جان نکلتی ہے تمہاری. اپنے دل کو خدا سے لگاؤ، عہد کرو کہ جتنی راتیں اس لیلۃ القدر کی یا ویسے بھی باقی ہے مسجد کا اعتکاف رات کا کرو گا. دن میں جہاں چاہو اپنی روزی کے لیے دوڑو گھومو، اللہ تمہیں خوب دولت دے، لیکن رات کو اللہ کے لیے کچھ کرو. آ جاؤ بستر ایک نیچی بچھانے کی چادر، ایک اوڑھنے کی چادر، ایک تکیہ لے کر اللہ کے دربار میں پڑ جاؤ. یا اللہ سب کچھ آج پر اللہ سے سودا کرو، کچھ تو کرو. مسجدیں خالی معلوم ہوتا ہے رمضان ہی نہیں. یا میں آپ کو خاص طور سے کہتا ہوں کچھ تو کرے اپنے. یہ کرنے کا فائدہ کسی کو نہیں. ایسے وقت میں تمہیں کام دے گا جب تمہاری روح نکل رہی ہو، تمہاری روح نکل رہی ہو، سب کھڑے دیکھ رہے ہو، نہ کوئی تمہیں پانی پلا سکتا ہے، نہ پانی تمہارے حلق سے نیچے اتار سکتا. اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری اگر اچھا کیا ہے تو ایسا پانی پلا دے گا جو تمہاری پیاس کو ختم کرے گا، ورنہ پورا سمندر پی جاؤ گے پیاس نہیں. یہ تمہارے کام آئے گا، تمہاری قبر میں تمہیں کام آئے گا، تمہاری حشر میں تمہیں کام آئے گا.
ایک رات کا معاملہ ہے. اللہ سے سودا کرو اس رات کا. اس لیے اپنی راتیں اپنے گھروں میں اعتکاف میں نہ گزارو، اللہ کے لیے مسجدوں میں گزارو. اللہ تعالیٰ تمہیں بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، قبول فرمائے.